ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اللہ پاک تم سے جیسے تمہارے والد کے بارے میں سوال کرے گا تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ایک طرف تیرے والد کو کھڑا کرے گا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تیری والدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح اللہ پاک عورت کے بارے میں بھی پوچھے گا، یہ تیری بیوی بن کے تیرے گھر میں آئی، اپنی ماں کو چھوڑا تیرے گھر میں آئی، اپنے والد کو چھوڑا تیرے گھر میں آئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا تیرے گھر کو آ کر بسایا، بتا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا خیال کیا یا نہیں کیا، اس کے حقوق کا لحاظ کیا یا نہیں کیا، کتنا اعلیٰ خطبہ دیا، کتنے احسن انداز سے سمجھایا۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی ارشادات فرمائے کہ وہ اپنی خواتین کا حق ادا کریں، کیونکہ گھر کا ماحول خوبصورت بنتا ہی اس وقت ہے جب خامد اپنی بیوی کا لحاظ کرے اور بیوی اپنے خامد کا لحاظ کرے، دونوں ہاتھ سے کام ہوتا ہے۔ اگر خامد تو خدمت کرے، گھر کا پورا خیال کرے اور بیوی نافرمانی کرے تو گھر نہیں بنتا، اگر بیوی تو خدمت کرے خامد نہ کرے اس سے بھی گھر نہیں بنتا۔ جب دونوں شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے آرام، سکون اور حقوق کا لحاظ کرتے ہیں پھر اللہ اس گھر کو جنت بنا دیتا ہے، پھر اس گھر میں سکون آتا ہے، اس گھر میں آرام آتا ہے۔ اگر دونوں میں ایک دوسرے کا لحاظ نہ ہو تو ہر وقت لڑائی جھگڑے فتنے فسادات، پھر وہ گھر نہیں ہوتا، وہ جنگ کا میدان ہوتا ہے، اس میں صرف لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا۔ عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار ہدایات ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ امام الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا، ایک دوسرے کے حقوق کو بیان فرمایا، لوگوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ایک دوسرے کے مال کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے، ان احکامات کے بارے میں انہی کے اندر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اتقوا اللہ فی النساء، میں اس خطبے کے اندر، اس میدان عرفات کے اندر میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اتقوا اللہ فی النساء، اپنی بات کا آغاز کیا عورت کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے میرے صحابہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے پینے کا خیال کرنا، ان کے پہننے کا خیال کرنا، ان کی رہائش کا خیال کرنا، جانوروں کی طرح انہیں نہ مارنا، ان سے نفرتیں نہ کرنا، انہیں اپنا غلام نہ سمجھنا، انہیں اپنی باندیاں نہ سمجھنا، گھر کی نوکرانی نہ سمجھنا، بلکہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اللہ پاک تم سے جیسے تمہارے والد کے بارے میں سوال کرے گا تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ایک طرف تیرے والد کو کھڑا کرے گا اس کے بارے میں سوال کیا
کیا جائے گا، تیری والدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح اللہ پاک عورت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ تیری بیوی بن کے تیرے گھر میں آئی، اپنی ماں کو چھوڑا، تیرے گھر میں آئی، اپنے والد کو چھوڑا، تیرے گھر میں آئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، تیرے گھر کو آ کر بسایا۔ بتا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا خیال کیا یا نہیں کیا، اس کے حقوق کا لحاظ کیا یا نہیں کیا؟ کتنا اعلیٰ خطبہ دیا، کتنے احسن انداز سے سمجھایا، کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہے، حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، اتنی اہم ترین جگہ ہے، وہاں جا کر عورتوں کے بارے میں ذکر کیا، بیویوں کے بارے میں ذکر کیا۔ فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں میں پیغمبر تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں پیغمبر تمہیں بتا رہا ہوں، میں پیغمبر آگاہ کر رہا ہوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور کیوں ڈرنا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا انکم اخذتموہن بامان اللہ، فرمایا یہ خیال کرنا جب وہ تیرے نکاح میں آئی ہے وہ اللہ کی پناہ لے کر تیرے گھر میں آئی ہے۔ اس جملے کو سمجھیے، اللہ کرے یہ ایک حدیث ہے، اگر یہ سمجھ آ گئی میں اس کے پورے بیان کروں گا۔ جس نے مرد نے عورت نے اس حدیث کو سمجھ لیا، انشاءاللہ گھر کا ماحول ایسا بنے گا کہ لوگ دیکھ کر بھی حیران ہوں گے۔ لیکن اس حدیث کو سمجھیے، اس کو یاد کیجئے، گھر میں بتائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ فی النساء۔ پہلی بات عورتوں کے معاملے میں کس سے ڈرنا؟ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ تو مارے گا وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ظلم کرے گا وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مرد کی طاقت بہت ہے، عورت کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، زیادہ قوت ہے، اسے مار بھی سکتا ہے، گھر سے نکال بھی سکتا ہے، وہ اپنے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ عورت مرد سے مقابلہ کرے، اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا، اس کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ اگر مرد نے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی اٹھائے، قطعاً شریعت حکم نہیں دیتی۔ اگر خامس ظلم کرے گا تو ظلم کی سزا پائے گا، لیکن عورت کو مقابلے کا حکم بھی نہیں ہے، اور وہ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ نے پہلا جملہ دیکھیں کیا فرمایا؟ فرمایا تم طاقتور ہو، تم ان سے قوت میں زیادہ ہو، لیکن یاد رکھنا اتقوا اللہ فی النساء، اگر تم نے عورتوں پر ظلم کیا تو تمہاری پکڑ عورت نہیں کرے گی، اللہ کرے گا، اور جس کی پکڑ اللہ کرے اسے کون چھڑائے گا؟ جسے اللہ پکڑے اسے کون چھڑائے گا؟ اسے کون نکالے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے عورت کے بارے میں اللہ کو ذکر کیا ہے۔ اگر تم نے ناانصافی کی تو سمجھ لینا پھر اللہ ہے اس کے مقابلے میں۔ اگلی بات دیکھو، بہت خوبصورت بات، فرمایا انکم اخذتموہن بامان اللہ۔ جب وہ نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، بڑی خوبصورت بات، جب وہ نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے تو وہ اللہ کی پناہ لے کر تیرے گھر میں آئی ہے۔ جملے کا ترجمہ پھر سمجھیے، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، جب اس نے تیرے گھر میں قدم رکھ دیا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گئی۔ کس کی پناہ میں آ گئی؟ اللہ کی پناہ میں آ گئی۔ اگر ملک کا وزیر اعظم کہے کہ فلاں شہری میری پناہ میں ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اگر اس کو ہاتھ لگائے گا تو پوری ریاست سے وہ لڑ رہا ہے۔ اگر فوج یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ ہماری پناہ میں ہے، ہم نے اس کو
کو امن دیا ہوا ہے، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالے گا؟ اس کو پتہ اگر ڈالوں گا تو ہاتھ توڑ دے گا وہ، کیونکہ پناہ میں اس کی میں ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، جو طاقت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے اور ہاتھ بھی توڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آئی عورت تیرے گھر میں ہے لیکن ہے وہ اپنے رب کی پناہ میں ہے۔ کس کی پناہ میں ہے؟ جیسے تم جس کو پناہ دو اس کا خیال کرتے ہو، اس کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو پکڑتے ہو، کوئی اس کو نقصان پہنچائے تم اس کو سزا دیتے ہو، جب وہ تیرے گھر میں آئی ہے تو یہ سمجھ وہ اللہ کی پناہ میں آئی ہے۔ یہ حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف، وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، جب تو اس پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ خیال کرنے لا یہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو جب وہ تجھے پکڑے گا جس نے تجھے یہ ہاتھ دیا تو پھر تیرا حال کیا کرے گا؟ وہ پھر تیرے ساتھ معاملہ کیا کرے گا؟ اگلی حدیث پوری سنیے، فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے میرے صحابہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کا پورا لحاظ کرنا۔ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، جب وہ تیرے گھر میں آئی، جب تو نے اسے نکاح کر لیا، وہ اللہ کی پناہ میں آ چکی ہے۔ حدیث کا تیسرا جملہ یہ ہے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کے حکم سے تیرے لیے حلال ہوئی ہے، اللہ کے نام پر تو نے اس کو اپنے لیے حلال کیا، اب وہ تیرے لیے حلال ہے تو اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ حلال ہو گئی۔ اللہ نے جو شریعت تمہیں عطا کی اس شریعت کے مطابق اسے حلال کر دیا گیا، اب وہ تیرے گھر میں آئی۔ یہاں تک آپ نے عورت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اگلی بات چوتھے نمبر پر بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس عورت پر خامد کا ایک حق یہ ہے اپنے گھر میں ایسے کسی مرد کو نہ آنے دے، ایسی کسی عورت کو نہ آنے دے جس کے آنے سے خامد ناراض ہوتا ہو۔ عورت کو کہا اب تو نے یہ بھی لحاظ کرنا ہے، اس بندے کے آنے سے میرا خامد ناراض ہوگا، اس عورت کے آنے سے میرا خامد ناراض ہوگا۔ آپ نے صرف مرد کا ذکر نہیں کیا کہ کسی مرد کو نہ آنے دے، بلکہ عام بات ارشاد فرمائی، فرمایا کسی بھی ایسے انسان کو عورت اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے جس کے داخلے کو اس کا خامد پسند نہ کرتا ہو، جس کو اس کا خامد نہ چاہتا ہو۔ اب عورت کو یہ چاہیے یہ گھر خامد کا ہے، اس کا خرچہ وہ چلائے گا، اس کا سربراہ وہ ہے، اس کا حاکم وہ ہے، اس لیے اس کی مرضی کے مطابق اگر کسی کو منع کرے اندر آنے کی اجازت نہ دے، اگر کسی کو بیٹھنے کے لیے منع کرے آنے کی اجازت نہ دے، اگر خامد نے یہ کہا فلاں عورت کو اپنے گھر میں آنے نہیں دینا، عورت کی ذمہ داری ہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے پاک پیغمبر نے عورت کو بھی یہ فرمایا تم نے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا۔ اگر خامد یہ کہے اس عورت کا کردار صحیح نہیں، اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، یہ تجھے بھی بگاڑے گی یا غلط مشورے دے گی یا اس کے دماغ کو خراب کرے گی، اس کے کردار سے وہ بندہ واقف ہے، اگر منع کر دے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کسی مرد کو گھر میں آنے دے یا عورت کو گھر میں آنے دے جس کے آنے سے اس کا خامد ناراض ہو جائے۔ یہ کتنا خوبصورت جملہ اور ہدایت ہے، اسے یاد کرو، گھر میں بتاؤ، خواتین کو بھی سناؤ۔ میں کون سی اپنی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان بتا رہا ہوں، اور یہ فرمان ہے بھی اتنی اہم ترین جگہ میدان عرفات۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تیرا خامد کسی مرد کو اپنے گھر میں آنے سے منع کرے کہ یہ میرے گھر نہ آئے، فرمایا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مرد کی غیر موجودگی میں اس کو گھر میں آنے دے۔
چاہے وہ اس کا محرم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا، یہ مرد کی حاکم ہے نا وہ، ہاں اگر وہ کوئی اس میں صحیح بات دے کر آئے کہ واقعی اس میں کوئی برائی ہے، جب تک خامد کی اجازت نہیں اس کو گھر میں داخل نہیں کر سکتی۔ کسی عورت کے بارے میں کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، ان کا کام یہ گشت کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے گھر میں لڑائیاں پھیلانا، وہاں گئی تو اس کو لڑا دیا، وہاں گئی تو اس کو لڑا دیا، خلل پیدا کر دیا، زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتی۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تجھے تیرا خامد ایسا لگتا ہے فلاں تو بڑی اچھی رہتی ہے، تجھے یہ بھی نہیں دیتا، تجھے کپڑے بھی نہیں دیتا، بہت سارے معاملات ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر خامد کسی عورت کے بارے میں بھی اپنی بیوی کو کہے کہ فلاں اس گھر میں نہ آئے، عورت پابند ہے کہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اگلی بات سنو، اگر وہ نہ مانے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے، فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ اللہ کے حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی کہ تمہارے بستر پر آئی، تمہاری خواہش کو پورا کیا، تمہاری ضرورت کو پورا کیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کسی ایسے مرد کو آنے دے یا ایسی عورت کو آنے دے جس کے آنے سے مرد ناراض ہو، خامد ناراض ہو۔ اگلا جملہ فرمایا، پانچویں بات ارشاد فرمائی اگر عورت نافرمانی کرے، اس بات کو نظر انداز کر دے، ہر کسی کو آنے دیتی ہے، ہر کسی کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، فرمایا تعذیب کے لیے، سمجھانے کے لیے اسے سزا بھی دے سکتے ہو لیکن زیادہ سخت نہ ہو، اتنی زیادہ سخت سزا نہ ہو کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا اسے زخم لگ جائے یا اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، فرمایا اتنی سزا دینے کی اجازت ہے جس سے اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ میدان عرفات میں فرمایا اگر کوئی عورت نافرمانی کرے، اگر مرد کا حکم نہ مانے، سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھے، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، مرد کو ہلکا پھلکا مارنے کی بھی اجازت ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، ہلکا پھلکا مار بھی سکتا ہے، لیکن اگلا جملہ ساتھ ہی کہا غیر مبرحٍ، زیادہ نہیں، غیر مبرحٍ، زیادہ نہیں کہ اس کی ہڈی یا زخم یا جسم پہ نشان، ہلکی پھلکی سزا جس سے اس کو نصیحت ہو جائے کہ میں نے جس چیز سے منع کیا تھا اس سے منع ہونا چاہیے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی، فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میدان عرفات میں آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا عورت کے لیے، عورت کا تم پر یہ حق ہے جب تم کھانا کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جب تم پیو اسے بھی پلاؤ۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی عورت کو کپڑا بھی پہنائے، یہ گھر کے اخراجات مرد پورا کرے گا، محنت مرد کرے گا، کما کر مرد لے کر آئے گا، گھر کی ضروریات کا خیال کرے گا۔ آقا مدنی نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا گھر کے معاملات کو عورت دیکھے گی، کاروبار کے معاملات کو مرد دیکھے گا، اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے لیے کما کر لے کر آنا، اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کر آنا۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، فرمایا میرے صحابہ خامد کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو کھلانا، اسے پہنانا۔ اچھا، کھلانا اور پہنانا، اس میں جو حدیث مکمل ہوئی ہے وہ سمجھے۔ کیا بات فرمائی؟ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رزقہن و کسوتہن، تمہارے ذمے ہے ان کو کھلانا، تمہارے ذمے ہے ان کو پہنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ عام رواج کے مطابق اعتدال کے ساتھ۔ اگر ایک عورت خواہش کرتی بہت اعلیٰ کپڑوں کی، خامد کی تنخواہ ہے 20,000، وہ کپڑا ہی 10,000 کا مانگ رہی، ضروری نہیں۔ بالمعروف ساتھ ہی ذکر کیا آخر میں، دستور کے مطابق، ماحول کے مطابق، گھر کے مطابق، ضرورت کے مطابق، زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جائز طریقے میں مرد کے ذمے ہے کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال کرے۔ ایک حدیث مکمل ہو گئی، اس میں کتنی چیزیں ہیں اب دوہرا لو۔ نمبر 1، عورت کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے، بولو بھائی، اللہ سے۔ نمبر 2، عورت کس کی پناہ میں ہے؟ اللہ کی پناہ میں ہے۔ عورت حلال کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی، شریعت کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 4، فرمایا کہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے کسی ایسے مرد اور عورت کو نہ آنے دے جس کے آنے سے مرد ناراض ہو جائے۔ اگلی بات، ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتا ہے۔ آخری بات کیا فرمائی؟ کھانا کھلانا کس کے ذمے ہے؟ مرد کے۔ کپڑا خرید کے دینا کس کے ذمے ہے؟ دستور کے مطابق، ضرورت کے مطابق، بے جا نہیں کہ بہت بڑی بڑی عورت ڈیمانڈ کرے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلی بات، اگلی حدیث۔